اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز ناظرین و سامعین، آج کے سبق کے اندر ہم حرکات اور تنوین جو ہے وہ ملا کر پڑھیں گے۔ پیچھے پہلے ہم نے حرکات پڑھی تھی، پھر تنوین پڑھی تھی۔ آج کا یہ جو سبق ہے اس کے اندر حرکات اور تنوین دونوں کو ملا کر پڑھا جائے گا۔ چونکہ پیچھے ہم نے مفردات اور مرکبات کے بعد ہم نے یہ حرکات و تنوین پڑھی تھی۔ اب اس کے اندر مفردات بھی آ گئے اور مرکبات بھی آ گئے، اس کے بعد حرکات بھی آ گئیں اور تنوین بھی، وہ سب شامل ہو جائیں گے۔ یہ جو سب سے پہلا جو آج ہم پڑھ لگے ہیں، یہ سبق نمبر 6 ہیں، تختی نمبر 6 ہیں، اور یہ جو ششم لکھا ہوا ہے نا، یہ فارسی کا لفظ ہے، تو یہ فارسی کے اندر بھی 6 کو ششم کہتے ہیں۔ تو آج ہم یہ سبق پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ آج کے سبق سے ہمارا جس طرح قرآن پاک روانگی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے اور قرآن پاک کو سمجھا جاتا ہے، اس کے اندر ہماری سمجھ بوجھ پیدا ہوگی۔ آئیے ہم سبق کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف زبر آ، ویسے اگر اس کے اوپر زبر نہ ہو، اکیلا ہو تو وہ الف بولا جاتا ہے۔ اگر اس کے اوپر حرکت آ جائے، جس طرح یہ حرکت آ گئی ہے، تو حمزہ بولا جاتا ہے۔ تو عام طور پہ اس کو الف کہا جاتا ہے، اس وجہ سے ہم اس کو الف کے ساتھ ہی پڑھیں گے۔ اگر کوئی حمزہ بولتا ہے تو اس کو میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، اصل میں یہ ہے حمزہ ہی، جس الف کے اوپر اگر حرکت آ جائے تو وہ حمزہ ہو جاتا ہے، لیکن ہم الف ہی پڑھیں گے کیونکہ اس کی پہچان کرنا کیا ہے، آسان ہے۔ الف زبر آ، با زبر با، آبا، دال دو زبر الف دن، آبادن۔ ہاں، اس کا ایک اور طریقہ ہے پڑھنے کا، وہ یہ ہے کہ الف زبر آ، با زبر با، آبا، دال دو الف زبر دن، آبادن۔ یہ دونوں طریقے ہیں، لیکن جو آسان طریقہ ہے، ہم آسان طریقے کے ساتھ اس کو پڑھیں گے۔ کیسے کہ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ الف کے اوپر کیا ہے، زبر ہے، تو ہم پہلے الف کے اوپر والی زبر پڑھیں گے، الف زبر آ۔ اس کے بعد دیکھیں گے با ہے، با کے اوپر کیا ہے، زبر ہے، تو با کی زبر کو دیکھیں گے، با زبر با۔ اب ان دونوں کو ملا لیں گے، آبا۔ ہاں، اس کو آبا نہیں کرنا، کیونکہ حرکت کو بس زیادہ لمبا نہیں کرنا، صرف جھٹکا ہی دینا ہے۔ الف زبر آ، با زبر با، آبا۔ اس کے بعد دال کے اوپر 2 زبریں ہیں، تو الف بعد میں آ رہا ہے، تو ہم کیا کریں گے، پہلے 2 زبروں کو پڑھیں گے، دال 2 زبر، بعد میں کریں گے الف دن، آبا دن۔ تو اسی طریقے کے ساتھ ہم آگے والی پوری تختی پڑھیں گے۔ الف زبر آ، با زبر با، آبا، دال 2 زبر الف دن، آبا دن۔ الف زبر آ، ہا زبر ہا، آہا، دال 2 پیش دن، آہا دن۔ الف زبر آ، خا زبر خا، آخا، زال زبر زا، آخا زا۔ الف زبر آ، زال زیر زی، آزی، نون زبر نا، آزینا۔ الف زبر آ، میم زبر ما، آما، را زبر را، آمارا۔ الف زبر آ، نون زبر الف نا۔ ویسے جہاں پر بھی یہ لفظ آئے گا یہ آگے الف ہی آئے گا، لیکن اس کو انا کر کے نہیں پڑھنا، صرف یہی لفظ ہے جس کو ہم لمبا نہیں کریں گے، اس کو پڑھیں گے آنا، آنا۔ ہاں، یہ قرآن پاک کے اندر بھی جہاں کہیں بھی اس طرح کا لفظ آئے گا اس کو آنا کر کے نہیں پڑھا جائے گا، بلکہ اس کو پڑھا جائے گا آنا۔ با زبر با، خا زیر خی، باخی، لام زبر لا، باخیلا۔ با زبر با، را زبر را، بارہ، را زبر را، بارہ را۔ تا 2 زیر 3، بارہ راتن۔ جیم زبر جا، عین زبر عا، جاعا، لام زبر لا، جاعالا۔ جیم زبر جا، میم زبر ما، جاما، عین زبر عا، جامعا۔ ہا زبر ہا، سین زبر سا، حاسا، دال زبر دا، حاسادا۔ ہا زبر ہا، شین زبر شا، حاشا، را زبر را، حاشا را۔ خا زبر خا، شین زیر شی، خاشی، یا زبر یا، خاشیہ۔ خا زبر خا، لام زبر لا، خالا۔ قاف زبر قا، خالاقا۔ خا پیش خو، لام زیر لی، خولی۔ قاف زبر قا، خولیقا۔ زال زبر زا، کاف زبر کا، ذاکا۔ را زبر را، ذاکارا۔ را زبر را، فا زبر فا، رافا۔ عین زبر عا، رافعا۔ را زبر را، قاف زبر قا، راقا۔ با زبر با، راقابا۔ تا 2 زیر 3، راقاباتن۔
سین پیش سو، را پیش رو، سورو، را دو پیش رن، سرورن، سین زبر سا، فا زبر فا، صافا، را زبر را، صافارا، تا دو زیر تین، صافاراتن، صاد پیش سو، حا پیش حو، سوحو، فا دو زبر الف فن، سوحوفن، واو زبر وا، سین زبر سا، واسا، طا دو زبر الف تن، واساتن، طا زبر طا، با زبر با، طابا، قاف دو زیر قن، طاباقن، طا زبر طا، با زبر با، طابا، قاف دو زبر الف قن، طاباقن، طا پیشتو، واو دو زبر ون، توون، عین زبر عا، با زبر با، آبا، سین زبر سا، آباسا، عین زبر عا، دال زبر دا، عادا، لام زبر لا، عادالا، عین زبر عا، لام زبر لا، عالا، قاف دو زیر قن، عالاقن، عین زبر عا، میم زبر ما، عاما، دال دو زیر دن، عامادن، عین زیر عی، نون زبر نا، عینا، با دو زبر الف بن، عینابن، غین زبر غا، با زبر با، غابا، را زبر را، غابارا، تا دو پیشتن، غاباراتن، فا زبر فا، عین زبر عا، فاعا، لام زبر لا، فعالا، قاف زبر قا، تا زبر تا، قاتا، را زبر را، قاتارا، تا دو پیشتن، قاتاراتن، قاف پیشکو، تا زیرتی، قوتی، لام زبر لا، قوتیلا، قاف زبر قا، دال زبر دا، قادا، را زبر را، قادارا، قاف پیشکو، را زیر ری، قوری، حمزہ زبر آ، قوری آ، کاف زبر قا، سین زبر سا، قاسا، میم دو پیشمن، قاسامن، کاف زبر کا، با زبر با، کعبہ، دال دو زیر دن، کعبہ دن، کاف پیشکو، تا پیشتو، کوتو، با دو پیشبن، کوتوبن، کاف زبر کا، سین زبر سا، کاسا، با زبر با، کاسابا، کاف زبر کا، فا زبر فا، کافا، را زبر را، کافارا، کاف پیشکو، فا پیشفو، کوفو، واو دو زبر الف ون، کوفو ون، لام پیشلو، با زبر با، لوبا، دال دو زبر الف دن، لوبا دن، لام پیشلو، میم زبر ما، لوما، زا زبر زا، لومازا، تا دو زیر تن، لومازاتن، لام زبر لا، ہا زبر ہا، لاہا، با دو زیر بن، لاہا بن، میم زبر ما، سین زبر سا، ماسا، دال دو زیر دن، ماسا دن، نون زبر نا، خا زیر خی، ناخی، را زبر را، ناخی را، تا دو زبر تن، ناخی راتن، واو زبر وا، جیم زبر جا، واجا، دال زبر دا، واجادا، واو زبر وا، سین زبر سا، واسا، قاف زبر قا، واساقا، واو زبر وا، قاف زبر قا، واقا، با زبر با، واقابا، واو زبر وا، لام زبر لا، والا، دال زبر دا، والادا، واو زبر وا، ہا زبر ہا، واہا، با زبر با، واہابا، ہا پیش ہو، میم زبر ما، ہوما، زا زبر زا، ہومازا، تا دو زیر تن، ہومازاتن، ہا پیش ہو، دال دو زبر دن، ہودن۔ یہ ہمارا جوڑوں کے ساتھ جو ہے تختی نمبر 5 ہو گئی۔ تو اس طرح جوڑ کر کے قرآن پاک کو ابتدائی طریقے کے ساتھ ہم پڑھیں تو یہ بہت ہی آسان طریقہ ہے، اور اسی طریقے کو اگر ہم پورے قاعدے کے اوپر چلاتے ہیں تو ہمارے لیے سارے کا سارا قاعدہ جو ہے وہ بہت آسان ہو جائے گا۔ تو یہ بہت ہی آسان طریقے کے ساتھ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اگر آپ اسی طریقے کے ساتھ آگے چلتے ہیں، پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ اگر آپ قاعدے کو اگر صرف پڑھ لیں گے تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ کے لیے قرآن پاک پڑھنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ کیوں؟ ہم نے طریقہ ہی ایسا رکھا ہوا ہے کہ اگر اس طریقے کے ساتھ ہم اس قاعدے کو پڑھتے جائیں گے تو جیسے جیسے قاعدہ آگے آتا جائے گا تو ہم آہستہ آہستہ قرآن پاک کے جوڑ کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو روان پڑھنے کے قابل ہو جائیں گے۔ تو جو بھی تختی آئے گی آپ نے اس کو اسی طریقے کے ساتھ پڑھنا ہے۔ دیکھیں
آج ہم نے یہ تختی پڑھی ہے تو اب میں اس کو دوبارہ پڑھنے کا طریقہ بتاتا ہوں. اگر کسی نے اچھی طرح سے جوڑ کر کے اس کو صحیح طرح سے پڑھ لیا ہے, اچھی طرح سے یاد کر لیا ہے, جوڑ اس کو اچھی طرح سے آ گئے ہیں, تو وہ اس کا طریقہ کیا ہوگا, وہ دوبارہ اس کو کیسے پڑھے گا, تو یہ سنیں. اب اس نے ان کا جوڑ تو کر لیا, لیکن اب ان کو روان پڑھنا ہے. کیسے؟ آبادن, احدن, اخذا, ازینا, امارا, آنا, باخیلا, بارہ راتن, جعلا, جماع, حسدا, حشرا, خشیہ, خلق, خلق, ذکر, رفع, رقاباتن, سرور, سفاراتن, صحفا, وسطن, طبقن, طبقن, طون, عباسا, عدالا, علاقن, عمدن, عنابن, غباراتن, فعالا, قطاراتن, قتیلا, قدارا, قریئا, قسمن, کبادن, کتبن, کسبا, کفارا, کفوان, لبادن, لمزاتن, لہبن, مسادن, نخیراتن, وجدا, وساقا, وقبا, ولدا, وہبا, ہمازاتن, ہدن. یہ تھی ہماری آج کی تختی نمبر 6. انشاءاللہ العزیز اگلے سبق میں ہم تختی نمبر 7 پڑھیں گے, اور ساتھ میں آپ کمنٹ سیکشن میں بتائیں کہ آج کا سبق آپ کو کیسا لگا, اور یہ بھی بتائیں کہ اگر آپ ساتھ میں نماز پڑھنا چاہتے ہیں, یعنی سبحانک اللہ ہو گیا, الحمدللہ ہو گیا, قول شریف ہو گیا, اس کے ساتھ ساتھ تحیات, نماز پڑھنے کا طریقہ, دعائے قنوت, آیت الکرسی, اذان کے بعد کی دعا, نماز جنازہ, جو کچھ بھی آپ کو نہیں آتا تو آپ وہ کمنٹ سیکشن میں بتائیں کہ ساتھ ساتھ میں اگر وہ چلایا جائے نماز کا جو حصہ ہے, یا قاعدے کو پہلے مکمل کر لیا جائے پھر نماز کا چلایا جائے, یا قاعدے اور نماز دونوں کو ساتھ چلایا جائے. اگر آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ جن لوگوں کو قاعدہ آتا ہے ساتھ میں ایک تختی یا ایک سبق جو ہے وہ قرآن پاک کا ہو جائے, پہلے پارے سے لے کر یا 30ویں پارے سے پیچھے کو چلے جائیں گے یا پہلے پارے سے آگے کو چلے جائیں گے, تو جس طرح آپ کمنٹ سیکشن میں بتائیں گے اسی طریقے کے ساتھ ہم قرآن پاک کی تعلیم کو حاصل کریں گے. آج کے لیے مجھے اجازت دیں, انشاءاللہ ملیں گے اگلی ویڈیو کے اندر. تو آپ سے ایک اپیل ہے, وہ یہ ہے کہ جو بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کریں, تاکہ یہ جو ویڈیو ہے جیسے آپ تک پہنچی ہے کسی اور تک پہنچنے کا سبب بنے. جس طرح آپ یہ ثواب کما رہے ہیں, میں ثواب کما رہا ہوں, کوئی اور دیکھے گا تو اس کو بھی اس کا ثواب ملے گا. والسلام.